جناب اسپیکر، سری نگر کی سڑک پر وہ بزرگ کی سینے پر بیٹھا ہوا معصوم بچہ جس کی عمر بمشکل 3 سال ہے، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، اس کے اٹھتے ہاتھ، وہ پوری امت سے سب سے پہلے سوال کر رہے ہیں کہ این الامہ، وی آر امہ، امت کہاں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جناب اسپیکر کہ پوری عرب ریاستیں یا 58 اسلامی ممالک انڈیا پہ چڑھائی کر دیں یا پاکستان چڑھائی کر دے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جناب اسپیکر اگر ہم امت بن کر صرف میری خلیجی ریاستیں، میری مشرق وسطیٰ کی ریاستیں انڈیا کا معاشی بائیکاٹ کر دیں، اللہ کی قسم سری نگر پہ اس سڑک پر بیٹھے ہوئے اپنے بزرگ کے سینے پر بیٹھا ہوا یہ بچہ، اس کو این الامہ کا جواب مل جائے گا۔ جناب اسپیکر، میں جب استنبول گیا تھا، وہاں فلسطین کا مسئلہ تھا، میں نے وہاں کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے جھنڈے کے ساتھ اٹھایا، تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کا یہ معصوم بچہ ہو یا ایک ہفتہ قبل مسجد اقصی میں 7 سایہ ریان جس کو شہید کیا گیا ہے وہ ہو، یہ پوری امت سے سوال کر رہے ہیں کہ کہاں ہے امت؟ انسانیت سے سوال کر رہے ہیں، کہاں ہے انسانیت؟ این الانسانیت؟ ویئر از انٹرنیشنل کمیونٹی؟ جناب اسپیکر، آج کی جدید زبان میں فلسطین سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک کا ہر مسلمان بچہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے UNO، کہاں ہے OIC؟ کیا ہمارے پاس ان بچوں کا جواب ہے؟ کشمیر بیس کیمپ ہے، بیس کیمپ کا مطلب کیا ہے؟ بیس بنیاد کو کہتے ہیں، یہ ہمارا مرکزی کیمپ ہے، یہ بنا اسی لیے کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرایا جائے، یہ بنا اسی لیے کہ ہم پوری دنیا کو پیغام دیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اس خطے پر قطعاً راضی نہیں ہیں، پورے کا پورا کشمیر ہمارا ہے، سارے کا ہم شناخت کے تعصب کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ میرا دین مجھے نسل پرستی سے روکتا ہے، میں کشمیری ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نسل پرست کشمیری نہیں ہوں، کیونکہ میرے مذہب میں نسل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں نیلم کا رہنے والا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں علاقہ پرست نیلمی نہیں ہوں، اسی طرح میں جغرافیہ پرست پاکستانی بھی نہیں ہوں، مجھے رسول اللہ امت کے رشتے میں جوڑ کے گئے تھے، ہمیں وی آر امہ کے کانسیپٹ کے تحت، نحن الامہ کے تصور کے تحت اس مسئلے میں پوری عربوں کو جگانا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے انڈیا سے جنگ کریں، ہم یہ کہہ رہے کہ آپ صرف معاشی بائیکاٹ کریں انڈیا کا، وہ گھٹنے ٹیکے گا۔ اس معزز ایوان کے سامنے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایسے موقع پر بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ مقبوضہ کشمیر کے 2 روزہ دورے پر جموں پہنچ گئے ہیں، جب الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جموں کشمیر اسمبلی کے لیے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، امیت شاہ مقبوضہ جموں کشمیر کی مسلم شناخت مٹانے، بھارت کے فوجی قبضے کو دوام بخشنے اور انسانی حقوق کو پامال کرنے والے مجرموں کی فہرست میں نریندر مودی کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی وحدت اور تشخص کو توڑنے کا مرکزی کردار بھارتی وزیر داخلہ کشمیریوں کو قومیت اور علاقائیت کے نام پر تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کشمیر پر فاشسٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کنٹرول ہے۔ امیت شاہ اپنے دورے میں کشمیریوں کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ امیت شاہ 5 اگست 2019 کو بھارتی لوک سبھا میں مرکزی کردار تھے جب انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو زبردستی منسوخ کروایا۔ ان کے دورے کا مقصد کشمیر میں مسلم مخالف بھارتیہ جنتا پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے لسانیت، قومیت اور علاقائیت کے نام پر ریاست کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش اور گمراہ کرنا ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح بھارتی حکمرانوں بالخصوص بھارتیہ جنتا پارٹی کے سفاک لیڈروں نے نہ صرف کشمیریوں کی شناخت چھین لی بلکہ ان کے سیاسی اور مذہبی حقوق کو بھی غصب کیا ہے۔ میں اس ایوان میں یہ مذمتی قرارداد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھارتی حکمرانوں کی سازشوں کو سمجھیں، امیت شاہ کے دورے کا مکمل بائیکاٹ کر کے قومی بھائی چارہ برقرار رکھیں اور اس عزم کا اعادہ کریں کہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ مسئلہ کشمیر کو اس کے تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا جائے۔ کشمیر میں اجتماعی قبریں انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، صرف آزاد کشمیر ہی نہیں، پورا کشمیر، وادی جموں اور لداخ سمیت سارے کا سارا ہمارا ہے۔ اوورسیز کشمیری بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو نہ بھولیں اور ہر جگہ انڈیا کے ظالمانہ رویے کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ ایوان 10,000 سے زائد گرفتار کشمیری مظلوموں کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ صرف یاسین ملک ہی نہیں بلکہ تمام اسیر کشمیریوں کو رہا کیا جائے۔ جناب اسپیکر، ہم اپنی ان بہنوں کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنے جگر گوشوں کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایوان تمام گرفتار کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایوان اجتماعی قبروں کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایوان وزیر داخلہ کے دورہ مقبوضہ کشمیر کی شدید مذمت کرتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل اور حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتا ہے۔
کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. یہ میں سمجھتا ہوں صرف آزاد کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, جنوبی ایشیا میں بسنے والے ہر انسان کا مسئلہ ہے, کیونکہ جنوبی ایشیا کا امن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس طرح عرب ریاستوں کا امن فلسطین کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے. جناب اسپیکر, میں حیران ہوں کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان تو اس عزم کے ساتھ 75 سال سے ڈٹے ہوئے ہیں اور مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, جہاں تک ستم کی یہ سیاہ رات چلے. وہ اس سیاہ رات کو ختم کرنے کے لیے اپنے لہو کے چراغ مسلسل جلا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں کیا. جناب اسپیکر, میں اپنی اس قرارداد کو, چونکہ یہ لیٹ آئی ہے, اس لیے میں سے متعلقہ جو ابھی الطاف شاہ صاحب کا انتقال ہوا, اس کے علاوہ جو وہاں انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں چاہیے جناب اسپیکر کہ ہم اس مسئلے پر, میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ اپنا ایک ٹھوس موقف پیش کریں, ہم انسانیت کو بیدار کریں, ہم امت کو جگائیں. جناب اسپیکر, سری نگر کی سڑک پر وہ بزرگ کی سینے پر بیٹھا ہوا معصوم بچہ جس کی عمر بمشکل 3 سال ہے, اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو, اس کے اٹھتے ہاتھ, وہ پوری امت سے سب سے پہلے سوال کر رہے ہیں کہ این الامہ, وی آر امہ, امت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں امت کے رشتے میں جوڑ کر گئے تھے, وہ امت کہاں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جناب اسپیکر کہ پوری عرب ریاستیں یا 58 اسلامی ممالک انڈیا پہ چڑھائی کر دیں یا پاکستان چڑھائی کر دے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جناب اسپیکر, اگر ہم امت بن کر صرف میری خلیجی ریاستیں, میری مشرق وسطیٰ کی ریاستیں انڈیا کا معاشی بائیکاٹ کر دیں, اللہ کی قسم سری نگر پہ اس سڑک پر بیٹھے ہوئے اپنے بزرگ کے سینے پر بیٹھا ہوا یہ بچہ, اس کو این الامہ کا جواب مل جائے گا. جناب اسپیکر, میں جب استنبول گیا تھا, وہاں فلسطین کا مسئلہ تھا, میں نے وہاں کشمیر کا مسئلہ کشمیر کے جھنڈے کے ساتھ اٹھایا, 40 سے زائد ممالک کے مندوبین وہاں آئے ہوئے تھے. تو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کا یہ معصوم بچہ ہو یا 1 ہفتہ قبل مسجد اقصیٰ میں 7 سایہ ریان جس کو شہید کیا گیا ہے وہ ہو, یہ پوری امت سے سوال کر رہے ہیں کہ کہاں ہے امت؟ انسانیت سے سوال کر رہے ہیں, کہاں ہے انسانیت؟ این الانسانیہ, ویئر از انٹرنیشنل کمیونٹی؟ جناب اسپیکر, آج کی جدید زبان میں فلسطین سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک کا ہر مسلمان بچہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے UNO, کہاں ہے OIC؟ کیا ہمارے پاس ان بچوں کا جواب ہے؟ میں ان 10,000 قیدیوں کی بات نہیں کر رہا جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ مسئلہ جیسے میری بہن نے عرض کیا پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے. کشمیر بیس کیمپ ہے. بیس کیمپ کا مطلب کیا ہے؟ بیس بنیاد کو کہتے ہیں. یہ ہمارا مرکزی کیمپ ہے. یہ بنا اسی لیے کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرایا جائے. یہ بنا اسی لیے کہ ہم پوری دنیا کو پیغام دیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اس خطے پر قطعاً راضی نہیں ہیں. پورے کا پورا کشمیر ہمارا ہے, سارے کا سارا ہے. اور ہم اس لیے یہاں پہ آئے جناب اسپیکر کہ ہم سے ہماری شناخت کوئی نہیں چھین سکتا. ہم شناخت کے تعصب کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ میرا دین مجھے نسل پرستی سے روکتا ہے, لیکن کوئی ہماری شناخت بھی نہیں چھین سکتا. جناب اسپیکر, اجتماعی قبریں ہیں, آپ ایک کمیٹی بنائیں اور ان اجتماعی قبروں کے لیے تحقیقات ہوں. ان قیدیوں کے معاملے میں مسلسل, یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے کہ امت شاہ کا دورہ ہو یا جناب کوئی 24 اکتوبر کا دن ہو یا وہاں پر الطاف شاہ کا خون لگے تو تب ہم بولیں. ہماری اس اسمبلی کا بنیادی مقصد, کیونکہ یہ بیس کیمپ ہے, وہ یہی ہے. ہمیں امت بننا ہوگا. جناب اسپیکر, میں کشمیری ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں نسل پرست کشمیری نہیں ہوں, کیونکہ میرے مذہب میں نسل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نیلم کا رہنے والا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں علاقہ پرست نیلمی نہیں ہوں. اسی طرح میں جغرافیہ پرست پاکستانی بھی نہیں ہوں. مجھے رسول اللہ امت کے رشتے میں جوڑ کے گئے تھے. ہمیں وی آر امہ کے کانسیپٹ کے تحت, نحن الامہ کے تصور کے تحت اس مسئلے میں پوری عربوں کو جگانا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے انڈیا سے جنگ کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف معاشی بائیکاٹ کریں انڈیا کا, وہ گھٹنے ٹیکے گا. جناب اسپیکر, میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے کشمیری بھائی پوری دنیا میں آباد ہیں اور وہ الحمدللہ بہت فعال کردار اس سے پہلے ادا کر رہے ہیں. صرف اثر نو انہیں جگانے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر, ہے کہ ہم اپنی ان معصوم بہنوں کی پکار کا جواب دیں جو ہم سے ذکی کیفی کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ملک و ملت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو, یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو. میں کیفی صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ان کے شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے کہ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے, ظلم کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو. ہمیں انسانیت کو بالعموم اور پوری امت کو